خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو عقل ہے حدیث مصطفیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روایت کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ قالت كنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ آپ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک پر کنگھا کیا اور میں حالت حیض میں تھی۔ ایک حدیث بات یہ ہے۔ دوسری یہ ہے اسی باب میں سرکار علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے ہی یہ بھی روایت مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ جو پاکیزگی والی چیز ہوتی اس میں داہنی جانب کو پسند فرماتے تھے، اور پھر جو کنگھا کرنے میں اس میں بھی داہنی جانب کو پسند فرماتے جب کنگھا فرماتے۔ ساتھ ہی ساتھ جب آپ جوتا پہنتے تو اس وقت بھی آپ داہنی جانب کو ترجیح دیتے اور اس کو پسند فرماتے اور اس کے مطابق کنگھا کیا کرتے اور جوتا پہنا کرتے۔ یہاں جو دو روایات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس میں جو پہلی روایت ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو اس کی جو شروحات ہیں اس حدیث پاک کی، اس سے بہت سارے مسئلے محدثین نے حل فرمائے ہیں۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ جب اسلام کی ابتدا ہوئی، جو عرب کے لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں بسنے والے، وہ عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، یعنی اتنا برا سلوک کرتے تھے کہ جو ہم فی الوقت سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا رکھ لیا، بندے کو زندہ ہی درگور کر دینا۔ زندہ درگور کرنے سے مراد یہ ہے کہ گھر میں ہے لیکن کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، چولہے کے قریب نہیں جا سکتی، ٹھیک۔ باقی جو میاں بیوی والے معاملات ہیں وہ تو پابندی ہے ہی ہے، لیکن دیگر ایسے معاملات کپڑوں کو نہیں ہاتھ لگا سکتی، منحوس ہو گئی، گھر میں بے برکتی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس طرح کی بیسیوں ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے عورت کو منحوس جانا جاتا تھا اور اس کو ناپاک اور پلید تصور کیا جاتا تھا، مگر نہ اس چیز کو ذکر کرنے کی کوئی خاص حاجت نہیں کہ اتنا کلیئر بیان کیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو کنگھا کیا اور میں حالت حیض میں تھی۔ اصل میں یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو یہ جو زمانہ جاہلیت والے لوگ ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو موجودہ جو اندھیرے میں چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، ان کا جو اپنی عورتوں کے ساتھ برتاؤ ہے، اسلام اس کی پذیرائی نہیں کرتا، اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اگر عورت حالت حیض میں بھی ہے تو وہ کنگھا کر سکتی ہے اپنے شوہر کو، اگر حالت حیض میں ہے تو وہ کھانا بنا سکتی ہے، اگر وہ حالت حیض میں ہے تو وہ گھر کے برتن صاف کر سکتی ہے، وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ اصل یہ بتانا مقصود ہے کہ ہاتھ ناپاک نہیں ہے۔ نجاست دو طرح کی ہے، ایک نجاست ہے وہ کہ جو باقاعدہ نظر آتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ، ہمارا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ کوئی گندگی ہاتھ کو لگی ہو تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، اب یہ ہاتھ کہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بعض نجاستیں ایسی ہیں کہ وہ نجاست ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہاتھ ہی ناپاک ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس پر غسل فرض ہو گیا، تو غسل فرض ہوا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم ہی نجس اور پلید ہے، وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایسا تو نہیں ہے۔ بلکہ بعض دعائیں ایسی ہیں جو بندہ اس صورت میں پڑھ سکتا ہے، بعض ذکر و اذکار ایسے ہیں جو بندہ اس صورت میں پڑھ سکتا ہے۔ بلکہ وہ عورت کے جس کو عموماً جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے، تو جو عورتیں ہیں ان کو یہ تاکید ہے کہ جن دنوں انہیں ناپاکی ہو، نماز نہیں پڑھ سکتی، انہیں حکم ہے کہ وہ وضو کر کے اپنا تسبیح کرتے رہیں وہی ٹائم، تاکہ ان کی عادت برقرار رہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مہینے کے بعد 20 دن کے بعد یہ پرابلم ہوتی ہے، انہوں نے 5-7 دن نماز نہیں ادا کرنی، تو پورا سسٹم سیٹ اپ ہی ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وضو کر کے اپنی وہ تسبیح کرتی رہیں، کوئی بھی ذکر اذکار کرتے رہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے۔ وہ عورتیں انتہائی بدبخت اور بیوقوف ہیں جو اپنے حقوق کے نام پر فحاشی پھیلاتی ہیں، اپنے حقوق
حقوق اور اپنی آزادی کے نام پر اپنے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں. بھائی رہتی پاکستان میں ہے اور تقاضا یورپ کا ہے. سمجھ میں نہیں ہے؟ پھر رہتی پاکستان میں اور تقاضے ادھر کے ہیں. تو بھائی اگر ادھر کے تقاضے کرنا تو پھر وہیں جا کے مرو، جا کے رہو، وہاں جا کے اس طرح کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. اسلام تو اس کو ذرا برابر بھی قبول نہیں کرتا. کیا ایسی چیز ہے جو اسلام نے عورت کو نہیں دی؟ آپ ذرا ہسٹری کو دیکھیں تو صحیح کہ جناب بہن کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، ماں کی صورت میں ہے، زوجہ کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، کیسی کیسی شانیں بیان فرمائی ہیں. تمام چیزیں اپنی جگہ پر بجا. ایک بیوی ہے، زوجہ ہے، اس کے لیے کیا فرمایا؟ اس کے منہ میں جو لقمہ ڈالے گا اللہ کریم اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر بیٹی ہے، پھر بہن ہے، پھر جناب ماں ہے. ماں کی عظمت، ماں کی شان، ماں کا رتبہ تو پھر آپ وقتاً فوقتاً سنتے ہی رہتے ہیں. تو اس لیے عورت کو اسلام نے بہت سارے حقوق ادا کیے ہیں، بہت سارے شان اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں. ہمیشہ جو ہوتی ہے نا قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو بندہ سنبھال کے رکھتا ہے. اور یہ ہمارے زمانے کا اس وقت کا فتنہ ہے کہ عورت کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسلام کو اسلام نے اس کو کتنی شان دی ہے، کتنا مقام اور کتنا مرتبہ دیا ہے. یہ پابند رہ نہیں پا رہی، نہ یہ چادر اور چار دیواری کے اندر رہ پا رہی ہے. یہ سمجھتی ہے شاید اس میں میری ترقی ہے، اس میں میرے لیے آسانی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، جبکہ دیکھا جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. یہ زمانہ اور یہ حالات و واقعات بتا سکتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے، ایسی چیزیں ہیں جب کسی کو اس میں ممارست اور تجربہ ہوتا ہے تو اسی کو اندازہ ہوتا ہے. ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے اور اسوہ حسنہ ہے، اس میں عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کئی ایسی روایات ہیں جس میں انہوں نے یہ باور کروایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ اچھا برتاؤ کیا، یہ اچھا برتاؤ کیا، یہ اچھا برتاؤ کیا. مشہور و معروف روایت آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کچھ بحث و تکرار ہوئی، اوپر سے حضرت صدیق پر آ گئے. مختلف کتابوں میں اشکاشی میں بھی ہے، امام رحابی نے جامع موضوعات میں بھی لکھا ہے، دیگر بھی کئی سیرت کی کتابوں میں ہے. نبی پاک علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بھی تھے، معاملات ہو جاتے ہیں، بحث و تکرار میں بات چلی گئی، اوپر سے حضرت صدیق پر آ گئے. تو آپ نے حضرت عائشہ کو روکتے ہوئے مارنے کی کوشش کی، تم حضور کے سامنے بول رہی ہو. تو نبی پاک علیہ السلام درمیان میں آ گئے اور آپ نے حضرت صدیق اکبر کو روکا. تھوڑی دیر بعد معاملات نارمل حالات میں آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق واپس چلے گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا میں تمہیں بچا رہے ہوں. سبحان اللہ. یعنی کس طریقے سے آپ خوش طبی فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ذہن یہ ہے، بعض ماں باپ کا یہ ذہن یہ ہے نہیں اس کو اس کی اوقات میں رکھنا ہے. یعنی یہ ماں کا ذہن ہے، یہ باپ کا ذہن ہے کہ نہیں یہ جو بہو ہے، یہ جو بچی آئی ہے، اس کو اس کی اوقات میں رکھنا ہے. یعنی وہ بذات خود یہ ذہن رکھتی ہے کہ جو برتاؤ میرے ساتھ جب میری شادی ہوئی تھی، میں اس گھر میں آئی تھی، جو برتاؤ میرے ساتھ تھا نا وہ برتاؤ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ غلط تھا. کتنے ایسے جناب شہزادے ہیں کہ ان سے چھوٹے ان کے 3-4 بھائی ہیں، تو معاذ اللہ سنا معاذ اللہ انہوں نے اپنی بیگم کو تو مارا ہی مارا ہے، انہوں نے بھابھیوں کو بھی نہیں چھوڑا، سب کی چھترول کی ہے، سب کی پٹائی کی ہے، سب کو مارا ہے. حالانکہ بذات خود بندہ اپنی بیوی کو کتنا تو مار سکتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے مسواک جتنی لکڑی ہو نا تو وہ 2-3 ضربے مار سکتا ہے. مسواک جتنی یہاں چہرے پہ تماچا مارتے ہیں، ٹھیک پاؤں سے جناب جب کہتے ہیں ٹھڈے مارنا، یہ مطلب ہمارے یہاں برتاؤ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں. اسی طریقے سے مکے مارنا، گالی نکالنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو انتہائی غلط ہیں اور جو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت مولا علی کی روایت آپ نے سماعت فرمائی، اس سے بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ حالات کو کیسے کنٹرول کریں. بھائی آپ قرآن حدیث کے نزدیک ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا حالات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یعنی جانور کو نقصان دے تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر خزانہ خان شریف میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن اگر کوئی بکری بھی کسی بکری کو نقصان دے گی تو قیامت والے دن یہ بکری جو آپس میں ایک دوسرے کو نقصان دیا،
اس بکری کو بھی زندہ کیا جائے گا، جو دوسری بکری کو باقاعدہ اپنا اس سے بدلہ لے کے تو اس کو دوبارہ موت آئے، یعنی جانور کو نقصان دے تو اس کا یہ ہے کہ اسے قیامت والے دن اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان تو انسان ہے، جانور مکلف نہیں ہے، یعنی جانور شریعت کے احکامات کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک، انسان پابند ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی ازواج کے ساتھ، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ٹائم کلمے بندہ نہیں پڑے، مطلب مرید تو پیر صاحب نہیں ہو سکتا بندہ، یہ پیر ہوگا بندہ اس کا مرید ہو سکتا ہے، جی نہیں بندہ پیر بنا لے تو پھر سارے کام ہو گئے، یعنی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میانہ روی خیر الامور اوسط ہوتا، معاملات میں میانہ روی بہتر ہے، نہ ظلم و ستم ہو۔ نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من نسائکم، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ مطلب کہیں آئے، باہر سے آئے، ڈیوٹی سے آئے اور آ کر اس کو نہیں پتا گھر کا ماحول کیسا ہے، تو اگر کوئی ناپسندیدہ اور مزاج کے خلاف معاملہ ہو گیا، آپ اس کو اگنور کریں۔ آپ کو نہیں پتا 2-4 منٹ 10 منٹ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں گے، اس کو اگنور کر لیں گے، اس کو درگزر کر لیں گے، اس کو رفع دفع کر لیں گے، گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایکشن ہوا، اس کا ریئیکشن ہوا اور پھر بات طلاق تک چلی گئی اور بات جناب قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے تک چلی گئی۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ ہمیشہ معاملات کو سلجھانے سے ہی معاملات بنتے ہیں، اور بالخصوص جو شوہر ہے، ظاہر ہے بیوی ہے، وہ جب بیاہ کے یہاں آتی ہے تو اب وہ صرف اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تھوڑا سا ماحول ایسا دیں کہ جس سے وہ اپنائیت محسوس کریں۔ عورت بالخصوص 2 کاموں سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، ایک یہ آپ نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہیں، اور دوسرا یہ آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا، وہ جیسا بھی ہے آپ بہت ہے 2 جملے، ماحول اچھا رہے گا۔ اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔